بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمان یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمۃ للعالمین۔ معزز خواتین و حضرات، دنیا میں ہر انسان فطری طور پر کمزور ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میری بڑی عزت ہونی چاہیے، لوگ مجھے محبت کی نظر سے دیکھیں۔ ویسے تو ہر انسان کی خواہش ہے، وہ کہتا ہے میں بہت بڑا آدمی نظر آؤں، نمایاں نظر آؤں، دنیا میری قدر کرے، میرا احترام کرے۔ احترام ہونا چاہیے، قدر ہونی چاہیے، مقبولیت ہونی چاہیے، کیونکہ انسان کے رزق کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی محبت کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، اس کا آپس میں بہت تعلق ہے۔ جو مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، لوگ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، محبت کریں گے، تو اس کی رزق کے وسائل بڑھتے چلے جائیں گے۔ مالدار لوگ، غریب لوگ، ہر قسم کا طبقہ اس کے ساتھ جڑے گا۔ اب جڑنے کے لیے ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ میرا نمایاں مقام ہونا چاہیے۔ نمایاں مقام کے لیے، عزت کے لیے اور تسخیر خلائق کے لیے، مخلوق کی محبت کے لیے جو مجرب معمولات ہیں، ان میں سے ایک شاہکار عمل ہے، بڑا زبردست عمل ہے، جس کے ذریعے سے آپ لوگوں کے قلوب کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کے قریب جب چھوڑ کر روانہ ہوئے تو ان کے لیے دعا کی۔ ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس طرف موڑ دے۔ یعنی جس طرح ان کے لیے رہنے کے لیے مکان کی ضرورت ہے، ان کے لیے اور وسائل اور ضروریات کی ضرورت ہے، کھانے پانی کی ضرورت ہے، اسی طرح لوگوں کے قلوب بھی اس کی طرف مائل ہوں۔ اور آج تک اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال رکھی ہے۔ وہی جوان سال بیوی، معصوم بچے کو جہاں چھوڑ کے گئے تھے، کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس کی طرف پھیرا اور وہاں بہت بڑا مقام بن گیا، بستی بن گئی، اور آج وہ مکہ مکرمہ کی شکل میں میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ تو بہرحال یہ انسان کی اپنی ایک ضرورت ہے، اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے، ہر انسان کی یہ خواہش ہے، اور مقبولیت ہونی بھی چاہیے۔ انسان اپنی مقبولیت کے ذریعے سے کتنے خیر کے کام کر لیتا ہے۔ جن کو اللہ نے مقبولیت عطا فرمائی ہے، وہ چلتے چلتے کسی کی صلح کرا دیتے ہیں، کسی دشمن کو دوست بنا لیتے ہیں، کسی کو دین کی دعوت، اللہ کا پیغام پہنچا لیتے ہیں، دینی دنیاوی کام، لوگوں کے پھنسے ہوئے ان کی رکاوٹیں دور کر دیتے ہیں۔ مقبولیت کی وجہ سے لوگ ان کی قدر کرتے ہیں۔ یہ قدر ہونی چاہیے، میری، آپ کی، ہر مسلمان کی عزت ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے ایک عمل بتلا رہا ہوں، بڑا زبردست عمل ہے۔ اگر آپ اس کو کریں گے تو لوگوں کے قلوب میں دھاک نہیں، اعتماد بیٹھ جائے گا۔ دھاک اور چیز ہوتی ہے، ظالم اور بڑے طاقتور اور اپنے منصب کی وجہ سے لوگوں پر جو شر پھینکتے رہتے ہیں، ان کا بھی ایسا روب ہوتا ہے، لیکن وہ دھاک ہے، اعتماد نہیں ہے۔ اعتماد محبت سے بیٹھتا ہے، جو حضور کا اللہ نے مسلمانوں کے قلوب میں اور اولیاء اللہ کا ان کے دلوں میں اللہ نے جو محبت بھر رکھی ہے، اس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مقبولیت۔ فَيُوزَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ، اسی کو اللہ نے فرمایا ہے کہ میں قبولیت کو زمین پر رکھ دیتا ہوں۔ جبرائیل آسمان و زمین پہ اعلان کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ محبت کرو، وہ محبت ہونی چاہیے۔ 7 دانے لے لیجئے موٹھ کے، موٹھ ایک بیج ہے، دال نما ہوتا ہے، دکانوں پر ملتا ہے، اس کے لے کر اپنے ہاتھ میں رکھیں، اور اس طرح قطب نما کھڑے ہوں، قطب کی طرف رخ کر کے آپ کھڑے ہوں، اور آپ کا دایاں پاؤں بائیں پاؤں کے اوپر ہونا چاہیے، یعنی اس طرح آپ کھڑے ہوں، اور کھڑے ہو کر ہر ایک دانے پر اس آیت مبارکہ کو 7 مرتبہ پڑھتے جائیں۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یہ آیت کریمہ پڑھ کر ہر دانے پر دم کرتے جائیں۔ اس طرح 7 دانوں پر دم کرنے کے بعد اب جو عمل آپ نے کرنا ہے، آپ ایک برتن لے لیں چھوٹا سا، اور وہ مٹی کا برتن ہو، اس مٹی کے برتن کو لے کر ان 7 دانوں کو آپ آٹے کے اندر بند کر لیں، آٹے میں بند کر کے پھر اس کو اپنے گھر میں دفن کر دیں۔ پھر اس کے بعد آپ یا لطیف یا ودود کا ورد رکھیں اور پڑھتے رہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے روئے زمین پر تمام مخلوقات آپ کے ساتھ محبت کرے گی۔ آپ جس کے سامنے بھی جائیں گے، آپ کو محبت کی نظر سے لوگ دیکھیں گے، یا لطیفو یا ودودو بھی، اور 70 مرتبہ پھر روزانہ
اس آیت مبارکہ کو وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، اس کو بھی پڑھتے رہیں، اور اسی طرح ان دو اسماء مبارکہ کو یا لطیف یا ودود، ان دونوں کا عجیب اثر ہے، عجیب اثر ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امور کے ساتھ لطیف کا ذکر فرمایا ہے، اور ودود تو سبحان اللہ، اللہ پاک کی ذات ودود ہے، محبت کرنے والی ہے۔ جس طرح ماں کے دل میں اللہ نے محبت ڈال رکھی ہے، اور دیگر مخلوقات کے دل میں اللہ نے محبت پیدا کر رکھی ہے، مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے۔ جیسے کسی پر ظلم ہونے لگے تو کفار بھی سر اٹھا کے آ جاتے ہیں کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، تو اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کی اسی ایک اسم مبارک کا پرتو ہے، اس کا عکس مبارک ہے، یا لطیف یا ودود۔ ایسے ایسے راستے محبت کے بنا دے گا۔ لطیف باریک تدبیر کر کے بندے کو درجہ کمال تک پہنچانے والی ذات ایسے ایسے راستے بنائے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوں۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے اٹھایا، تخت پر بٹھایا، کنویں سے نکالا، تخت پر بٹھایا، یہ کیسے مقام ملا؟ تو انہوں نے جب ان نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ میرے اوپر مہربان ہے، لطیف کا ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد، اس سے پہلے لطیف کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے باریک راستے بنائے ہیں، مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، کہاں کنویں کی گہرائی اور کہاں تخت شاہی، کہاں ایک تنہائی کا مقام، جیل میں زندگی با مشقت بسر ہو رہی ہے، اور کہاں بادشاہت کی ناز و نعمت۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور اسی نام کی برکت ہے، لطیف کی۔ اس کو پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے مقبولیت حاصل کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔